تو بہرحال یہ نظام ایک ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نظام ہی غلط ہے اصل میں نا. فرمایا جو آدمی حکومت کا طلبگار ہے، جو عہدے کا طلبگار ہے نا، عہدہ مانگتا ہے اور اس کو مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس سے اٹھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت کا ہاتھ اس انسان سے کھینچ لیتا ہے، بس اللہ اس کو اس کے اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے یہ سیاسی جماعتیں جو اپنے منشور سناتی ہیں جب تو بڑے سبز باغ دکھاتی ہیں، جب ان کو اختیار اور تسلط اور حکم ملتا ہے تو وہ بے بس کیوں ہو جاتے ہیں؟ پھر اس منشور کے مطابق جو بیان کر کے لوگوں کو سنا کر جو ہے وہ ووٹ لیے وہ ہوتے ہیں، پھر وہ بے بس کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد پہلے نمبر پر، اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں اٹھ جاتی ہے؟ نہیں پورا اتر سکتے، وہ بنیاد غلط ہو گئی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، صحابہ تو سارے ہی اعلی، لیکن پھر بھی بعض کے مقابلے میں بہت ساری خوبیاں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دو آدمی آئے. انہوں نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری چلو ہمارے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کی پرمیشن، خصوصی ٹائم لیا. چلو انہوں نے کہا چلے جاتے ہیں. چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، چلے گئے بیٹھ گئے. ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، کیا ضرورت ہے؟ وہ دو آدمی جو لے کے گئے تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ، وہ دو آدمی کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے پاس بڑا تجربہ ہے، ہمارے پاس بڑا علم ہے، ہم بڑے ماہر ہیں، تو ہمیں جو ہے نا وہ کوئی عہدہ دیجیے، ہمیں بھی کوئی پوسٹ، کوئی عہدہ دیجیے ہمیں بھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کر اللہ کے رسول غصے ہو. دل میں یہ خیال آیا کہ ابو موسیٰ تو اس کام کے لیے ان لوگوں کو میرے پاس لے کے آیا تھا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے والذی بعثک بالحق ما علمت، اللہ کے رسول میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، نبوت اور رسالت کا تاج جو ہے وہ آپ کے ماتھے کا جومے بنایا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے انہوں نے نہیں بتلایا تھا کہ کس کام کے لیے جانا، یعنی میرے علم میں یہ بات نہیں. جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر مجھے پہلے علم ہوتا تو میں نہ آتا اس مقصد کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی نہیں، جو مانگتا ہے اس کو نہیں دیتا، کیونکہ مانگنے کے بعد جب عہدہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اس سے اٹھ جاتی ہے بس. ہاں بغیر مانگے جو ہے وقت کا جو حاکم سرپرست ذمہ دار ہے وہ سمجھے کہ فلاں آدمی اہل ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، جانتا ہے، اس نے ڈپلوما کیا ہوا ہے، اس فیلڈ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ اگر اس کو دے مجبور کرے کہ نہیں نظام یہ آپ نے چلانا ہے، یہ آپ کے متعلقہ محکمہ ہے، یہ کام تم نے سر انجام دینا ہے، اس کی ڈیوٹی لگا دے، ذمہ داری لگا دے، تو وہ مجبوراً کہ چونکہ حکم ہے، آرڈر ہے، چلو آپ کے آرڈر کے مطابق فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو تو ڈانٹا، لیکن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک علاقے کا گورنر بنا دیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. آج ہمارے ہاں دیکھ لو اس کام کے لیے کتنا روپیہ خرچ کیا جاتا ہے بھائی، کتنا پیسہ جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے، بے دریغ جو ہے وہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے. فیصلہ آباد کی ایک بات سناتے ہیں آپ، تو وہ چلے گئے قبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں. اس وقت دو پارٹیاں تھیں، ان کے سربراہ، ایک نے دوسرے سے کہا کہ ایسے نہیں بات بنے گی، پیسہ بانٹنے سے، خرچ کرنے سے. نہر کنارے بیٹھ جاتے ہیں، ایک کنارے پہ تو بیٹھ، ایک کنارے پہ میں بیٹھتا ہوں، اس میں پیسہ بہانا شروع کر دیتے ہیں. جس کا پہلے ختم ہو جائے گا وہ ہار جائے گا، جس کا باقی رہے گا وہ جیت جائے گا.
ہم تو کوشش کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، وقت برباد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مانگے گا اس کو نہیں دینا۔